اور اکثر پیشتر انبیاء اکرام کا مسکن بھی یہی فلسطین کا شہر رہا۔ ابراہیم علیہ السلام نے مکہ مکرمہ میں ہجرت کی تو اسی شہر کو اپنا مسکن بنایا۔ عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت بھی اسی شہر میں، اور عیسیٰ علیہ السلام کو جب ان کی قوم نے شہید کرنا چاہا تو اسی مسجد فلسطین سے ہی اللہ عز و جل ان کو آسمان کی طرف اٹھا لیا۔ اور اسی طرح داؤد علیہ السلام کا بھی مسکن یہی رہا۔ حضرت زکریا علیہ السلام کا محراب بھی یہی مسجد اقصی میں، اور اسی طرح حضرت سلیمان علیہ السلام کا جو تخت تھا وہ بھی اسی شہر میں، جو اللہ تعالیٰ نے ان کو بادشاہت عطا فرمائی تھی پورے جہان میں۔ ہر چیز پر اللہ تعالیٰ نے قدرت دی ہوئی تھی، بادشاہت دی ہوئی تھی، تو انہوں کا جو تخت تھا وہ بھی یہی شہر تھا۔ آپ علیہ السلام جب مسجد حرام سے معراج کے سفر کے لیے نکلے تو جو سب سے پہلے پاؤ ڈالا وہ پاؤ بھی جو ہے یہ مسجد اقصی تھی۔ یہ بھی ایک بہت بڑی فضیلت ہے، اس میں اتنے بڑے فضیلت اور سفر پہ جانے کے لیے جو پہلے پڑاؤ ڈالا جانا ہے وہ مسجد اقصی ہے۔ جیسے مسلم شریف کی روایت ہے انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے کہ انہوں نے فرمایا کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا مسجد حرام سے میں نکلا، مجھے سواری پیش کر دی گئی، براق جو گدھے سے بری تھی اور خچر سے چھوٹی تھی، سفید رنگ کی، اور اس کے ایک قدم وہاں پڑتا تھا جہاں حد مسافت نظر تھی، جہاں نظر پڑے وہاں سے قدم پڑے۔ پھر میں یہاں سے مسجد اقصی گیا اور پتھر پڑا تھا ایک جگہ تھی جہاں پر دوسرے انبیاء اکرام نے سواریاں باندھی، میں نے بھی اس کو وہاں باندھا۔ پھر میں مسجد شریف کے اندر تشریف لے گیا تو وہاں 2 رکعت نفل پڑھائی، 2 رکعت نماز پڑھائی، اور اس کے بعد جو ہے باہر نکلا تو جبریل امین نے میرے پاس ایک ہاتھ پیالے میں شراب لکھ رہا ہے، دوسرے پیالے میں دودھ، تو میں نے دودھ پی لیا۔ تو انہوں نے کہا آپ نے جو ہے ایک بہترین چیز کو آپ نے انتخاب کیا، تو طبیعت کے موافق چیز کو آپ نے انتخاب کیا۔ تو یہ جو وہاں نماز پڑھائی گئی یہ اشارہ تھا اس بات کی طرف کہ بنی اسرائیل سے نبوت ختم اب بنی اسماعیل میں ہے، اور اب ایسی امت آنے والی ہے جو مسجد حرام بھی اس کے ہوگی تو مسجد اقصی بھی ان کا ہوگا۔